اب اگلی بات دیکھیے گا کہ ان اقیم الدین، کہ اگر دین کو قائم کرنا ہے تو اس کا ایک اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اگر دین کو قائم کرنا چاہتے تو اس کا پہلا لازمی اصول یہ ہے کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافتن، کہ میں یہاں آپ کے سامنے تین تفسیریں رکھوں گا۔ پہلی تفسیر کیا مطلب ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، ترجمہ تو آپ کو بھی آتا ہے، سن لیا آپ نے، کہ پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کے تین مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر ایک، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پوری طرح ہر اعتبار سے دین میں داخل ہو جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی میرے خیال میں؟ اگلی بات دیکھیے گا، اگر کوئی شخص نماز روزے کا پابند ہے لیکن اس کی زبان سے وہ کچھ نکلتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ نے منع کیا ہے، تو کہیں گے کہ اس کا وجود جو ہے وہ اسلام میں داخل ہے لیکن اس کی زبان اسلام میں داخل؟ بولیے ذرا، نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کے پہلی تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سر سے لے کے پاؤں تک پوری طرح اسلام میں داخل ہو۔ اگر کوئی شخص زبان پہ، ابھی زبان کی بات کی آگے بڑھیں، زبان پہ اللہ 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 ذکر کر رہا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے، آنکھوں میں بے حیائی ہے، تو کہیں گے کہ اس کی زبان دیگر اعضاء تو اسلام میں داخل ہیں لیکن اس کی آنکھ مسلمان ہوئی نہیں ہوئی۔ اسی طرح دیگر احکامات ہیں، دیگر چیزیں ہیں۔ تو ادخلوا فی السلم کافتن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعضاء جو ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کرنا امانت ہے، اور اس امانت کا رینٹ ادا کرنا ہے اس طرح کر کے کہ جس طرح ہمیں استعمال کرنے کا حکم ہے اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ اگر تو اسی طرح استعمال کرتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ پوری طرح ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آدھا دین میں داخل ہوئے، آدھے میں نہیں داخل ہوئے، پورے داخل ہی نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پہ جیسے دیکھیے گا، عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کی ٹانگ میں ایک بیماری لگی ہوئی، انفیکشن ہو گیا اور زہر جو ہے پھیلتا رہا۔ طبیب نے کہا کہ آپ کی ٹانگ کاٹنا پڑے گی ورنہ یہ زہر پورے جسم میں سرایت کر جائے گا، موت ہو جائے گی، ٹانگ کاٹنا پڑے گی۔ اب طبیب کا مشورہ مان لیا، ٹھیک ہے جی، اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ ان کی ٹانگ کاٹی گئی تو جب بعد میں آپریشن کے بعد ہوش آیا تو اس کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو کہا کہ میری ٹانگ جو کاٹی گئی لے کے آؤ میرے پاس۔ اس کو دیکھا اور اس کو ایسے انگلی کے ساتھ مخاطب ہوئے، اے میری ٹانگ، تم اللہ کے پاس جاؤ گی، آج مجھ سے جدا ہو گئی لیکن اللہ کے پاس جاؤ گی اور اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ اس نے کس طرح استعمال کیا تھا، تم گواہ رہنا میں کبھی بھی تمہارے اوپر چل کر گناہ کی طرف نہیں گیا۔ اب دیکھیے نا، یہ دعویٰ ہوتا ہے نا، یہ ایمان ہے نا، یہ اعتماد ہے، یہ یقین ہے۔ اس کو کہیں گے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ انسان اپنے ہر عضو کے بارے میں کہہ سکے کہ میں نے اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، میں نے اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ میں استعمال نہیں کیا، پھر کہا جائے گا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ہو گیا۔